کہ وہ جانور جو کہ مردار ہو جائے اس کو کھانا ہماری شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں 4 قسم کے مرداروں کا تذکرہ کیا۔ پہلا وہ ہے المنخنقہ، جس کا گلا گھٹ جائے، رسی میں گلا گھٹ جائے یا کسی بوجھ کے نیچے آ کے دب جائے اور اس کی جان نکل جائے، ذبح نہ کیا جا سکے تو وہ جانور کیا ہے؟ وہ حرام۔ وہ 10 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ کا ہے، ایک مسلمان اس کو نہیں کھا سکتا۔ اور اسی طرح وہ جانور جو کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے زخمی ہو جاتا ہے، زخمی ہوا، زخمی ہونے کے بعد وہ اسی زخم کی وجہ سے مر گیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی مردار ہو گیا ہے، اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ والمتردیۃ، وہ جانور جو کسی اونچائی سے گر جاتا ہے، پہاڑ پر اکثر جانور چڑھتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، تو جب پہاڑ سے گر جائے، اونچائی سے گر جائے اور گرتا ہوا آخر کار جا کے اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جانور بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ اور آخری وہ ہے والنطیحۃ، وہ جانور جس پر کوئی دوسرا جانور حملہ کر دے، اس کو کھا جائے یا اس کا کچھ حصہ کھا جائے اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حرام۔ الا ما ذکیتم، ان تمام جانوروں میں ایک چیز اگر پائی جائے تب یہ حلال ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ایک جانور گر رہا ہے پہاڑ سے اور آپ اس کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کو جا کے اس کے مرنے سے پہلے اس کی آخری سانس نکلنے سے پہلے ذبح کر لیتے ہیں۔ اب وہ بیشک جتنی مرضی اونچائی سے گرا ہے، اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے چونکہ ذبح کر دیا ہے اب وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کو کسی شیر نے، کسی چیتے نے آدھا بھی کھا لیا ہے، اس کی ٹانگ کھا لی ہے، کچھ بھی اس کی وہ کان کاٹ کے لے گیا ہے، اس کی کوئی اور چیز کھا لی ہے، لیکن وہ زندہ ہے، ابھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ اس حالت میں اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جا کے ذبح کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ آپ کے لیے حلال۔ کسی کو زخم لگا ہے، جو بھی صورت ہے، جب آپ اس کو اس حالت میں پالے کہ بھی سانسیں چل رہی تھیں، آپ اس کو ذبح کرتے تو وہ کیا ہے؟ آپ کے لیے حلال۔